کو شکر میں اس کی ہمت افزائی کے لیے پھول اور اتنے کے تحفے پیش کرتے ہیں کہ کتنے زبردست سنی ہو، زمین کے اوپر تھے تو بھی وہابی کو تپا رہے تھے، اندر بھی ستا رہے ہو. یہ ہماری طرف سے گلاب کے تحفے قبول کرو. اب وہ دوغلا دھرم ہے، ایک کچھ ہے ایک طرف کچھ. لیکن بہرحال دیکھیے اس کو گوگوبر سے بڑی محبت ہے. پتہ نہیں اس کا کیا تعلق تھا. چرکین کر کے شاعر گزرا ہے، مجھے تو لگتا ہے اسی کا کوئی باپ آپ رہا ہوں، اسی کی نسل سے نہ ہو. وہ چرکین کی عادت تھی کہ جب تک وہ اپنے اشعار میں پاخانہ لفظ کہیں نہ لائے تو اس کی اشعار مکمل ہی نہیں ہوتی. چرکین نام تھا ان کا. لوگوں نے کہا کہ ایک ترائی مشاعرہ رکھو، چرکین صاحب کو لیے ایسا مصرع رکھو کہ چاہ کر بھی پاخانہ اور ہگنا متنا اس کی بات ہی نہ کر سکتے. ترائی مشاعرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر تنظیم اور کمیٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے، اسی کے مطابق اسی بحر اور اسی ردیف و قافیے پہ شعر کہنا ہوتا ہے. مصرع دیا گیا جو کھینچی تلوار حیدر قرار. اب مولا علی کی فضیلت میں شعر تو اب اس میں کہا پاخانہ پیشاب آئے. شعراء آئے، انہوں نے اپنے اپنے کلام پڑھے. اب سب کی نظر چرکین صاحب پر دیکھے چرکین صاحب کیا کرتے ہیں. آج تو ان کو اپنی فطرت بدلنی پڑے گی. آج تو ایسا گرہ لگانی ہے اور ایسا مصرع ہے کہ اس پر یہ پاخانہ پیشاب کی بات ہی نہیں کر سکتے. لیکن چرکین صاحب بھی اپنی فطرت سے مجبور تھے. آئے انہوں نے، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے شعر پہ گرہ لگائی، کہا جو کھینچی تلوار حیدر قرار نے خوف کے مارے پھر پھر آ کر حق دیا لشکر کفار. لشکر کفار وہاں بھی انہوں نے پاخانہ پیشابی لایا. تو آدمی اپنی فطرت سے ہٹتا نہیں ہے. تو انصاف کی بھی یہی فطرت تھی کہ یہ پیشاب پاخانے کی بڑی مثالیں دیتے تھے. حالانکہ درود و سلام اتنی عظیم عبادت ہے. ابھی آپ آقا کی حدیث سن چکے کہ حضور نے کہا مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجو. اور ایک دوسری روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے جب کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا جس کے 70,000 پر ہے، 70,000 منہ ہے، 70,000 زبانیں ہیں. ہر زبان سے الگ الگ مختلف زبانوں میں وہ اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے. جب تم میں سے کوئی ایک درود بھیجتا ہے، اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے نور کے دریا میں غوطہ لگا. وہ فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، باہر نکلتا ہے، اپنے 70,000 پروں کو جھٹکتا ہے. اللہ جانے کتنے بے شمار لاتعداد قطرے اس کے پروں سے گرتے ہیں. وہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہر پانی کے قطرے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے. اور وہ فرشتہ پیدا ہونے کے بعد اللہ کی تعریف و توصیف میں مشغول ہو جاتا ہے، عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. جتنے فرشتے پیدا ہو کر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان تمام فرشتوں کی عبادت کا ثواب میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھتا ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا. یعنی ثواب کی کوئی ادعا نہیں. لیکن کیا کرے کہ ان بدبختوں کو اس کی توفیق ہی نہیں ہے. اب ان صاحب کو سن لیجئے، بات مردار زندہ کی چل رہی تھی ہماری. تو ابھی تک تو یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے رسول اللہ کو آپ زندہ نہیں مانتے، یہ ایک اپنا علمی اختلاف ہو سکتا ہے. کیا جائے کہ یہ دلیلوں سے بات نہیں کرتے بلکہ چھچورے پنوں سے بات کرتے ہیں. ذرا ان صاحب کو سن لیجیے. پردہ کر گئے. اتنا ذلیل کسی نے کیا ہوگا؟ ایک صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، تم اس کو پکار، ارے صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی. پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے. ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے. ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں. نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے. پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے.
ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے. ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے, ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے. نہیں, وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں, پردہ کر گئے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو, پردہ کر گئے, زندہ ہیں, باحیات ہیں, پردہ کر گئے, وصال کر گئے, وفات کر گئے, کچھ بھی کہو, ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتاؤ, اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا, مجھے ایڈریس دو, مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں, کس جگہ ہیں, کہاں ملیں گے, میں جاؤں گا. میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو, جب چاہو 2 بجے بلا لو, مرضی چاہے تو 12 بجے بلا لو, مرضی چاہے تو 10 بجے بلا لو. ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے. میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں. ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے. میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں. ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے, کس جگہ ہے. تم جاؤ یا نہ جاؤ, کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے, پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے. کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے, بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلایا نہیں جاتا ہے. بتاؤ تو صحیح کہ وہ کہاں ہے, بتاؤ تو صحیح کہاں ہے رسول اللہ. ہم جائیں گے بھیک مانگ کے, چندہ جمع کر کے جائیں گے, اپنے جیب سے خرچہ کر کے نہیں جائیں گے. اس وقت بھی بھیک مانگیں گے, بھیک مانگنے کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے. یہ رسول سے ملنے تو نہیں جا سکے, جیل ضرور چلے گئے. اور کس کیس میں گئے تھے وہ آپ کو معلوم ہے, اب اس پہ کیا تبصرہ کریں. جیل جانا بھی الگ الگ ہے, جیل جانا برا نہیں ہے, یہ بات سن لیجیے. بہت سے لوگ اپنی قوم کی خاطر جیل میں جاتے ہیں. جنگ آزادی کے ٹائم کتنے مجاہد جنگ آزادی سے جیلوں میں گئے, آج ہم ان کو احترام کرتے ہیں, عزت سے دیکھتے ہیں. جیل جانا برا نہیں ہے, سوال یہ کہ کس جرم میں جا رہا ہے. دیکھا یہ جاتا ہے. آج بھی کئی لیڈر ہیں جو اپنی قوم کی خاطر جیل جاتے ہیں, تو وہ لیڈروں کی لوگ تعریف کرتے, برائی تھوڑی ہوتی ہے. اب لیکن کوئی بلاత్కాر میں چلے جائے تو افسوس کی بات ہے. لیکن یہ کتنا بڑا گستاخ ہے, اس کا انداز دیکھو, لب و لہجہ دیکھو. نبی کی بارے میں بات کر رہا ہے لیکن لہجہ اس کا کتنا گستاخانہ, بے ادبانہ ہے. بدبخت کہتا ہے کہ نبی زندہ ہے تو مجھے ایڈریس دو, پتہ بتاؤ. اس کو ایڈریس دو, پتہ بتاؤ. اس کو معلوم نہیں رسول اللہ کہاں ہے. بھائی آپ کو پتہ ہے حضور کہاں ہے؟ سرکار مدینے میں. ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے. جیسا کہ ابھی حدیث آپ سن چکے, ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام, بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کا نبی زندہ ہے, فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کا نبی زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے. تو مرکز ہوتا ہے حضور کا جو گھر ہے, مرکز ہے وہ قبر ہے. اور وہ قبر اتنی ہی نہیں ہے بلکہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. اس لیے کہ آقا کہتے ہیں عام نیک بندے کی قبر اتنی وسیع ہوتی ہے, جہاں تک اس کی نگاہ ہوتی ہے وہاں تک اس کی قبر کی وسعت ہوتی ہے. تو حضور کی قبر کی کوئی انتہا نہیں. لیکن سرکار کو یہ اختیار ہے کہ جب چاہے, جہاں چاہے, جس سے ملنے کے لیے آپ چاہیں, جس پر کرم فرمائے, آپ اپنی قبر مبارک سے تشریف لے جا سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ان مولوی صاحب کو نبی کے بارے میں پتہ ہی نہیں, ایڈریس دو, پتہ بتاؤ. اب اگر ایسی چاہلانہ کوئی سوال کرے تو کل کوئی غیر مسلم اس کے پاس آئیں گا اور اسے کہیں گا کہ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے حی, اللہ بھی حی ہے, حی القیوم. آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے اور لوگوں کو زندگی عطا فرماتا ہے. تمہارا رب بھی زندہ ہے, تو اگر رب زندہ ہے اور ہے تو کہاں ہے, مجھے دکھاؤ, ایڈریس دو, پتہ بتاؤ. تو اس کا باپ بھی نہیں دے سکتا. فرشتے ہیں یا نہیں؟ فرشتے نظر نہیں آتے. سورہ قدر میں اللہ فرماتا ہے ہر شب برات کی رات کو بے شمار فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں, سلام کرتے ہیں. تنزل الملائکہ, فرشتے نازل ہوتے ہیں. حتیٰ کہ تنزل الملائکہ والروح فیہا بِإِذْنِهِ,
اللہ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، مومن بندوں سے ملاقات کرتے سلام کرتے ہیں، مگر آج تک ہمیں فرشتے نظر ظاہری طور پر نہیں آئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے گھر میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اس گھر میں فرشتے نہیں ہوتے جس گھر میں جاندار کی تصویر یا کتا ہو۔ تو مومنوں کے گھر میں ہے مگر ہم کو ظاہری طور پر نظر نہیں آتے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہر مومن کے کاندھے پر 2 فرشتے کرامن کاتبین، جو بندے کے اچھے اور برے اعمال کو لکھتے ہیں، لیکن کسی کے کاندھے کو آپ پھاڑ کے چیر کے دیکھ لو، دکھتے ہیں آپ کو؟ جرجس مل جائے تو جرجس کا ہی کاندھا چیرنا شروع کر دو، پھاڑنا شروع کر دو، اور وہ چیخے کہ کیا کر رہے ہو بھائی، وہ تو فرشتے دیکھ رہے ہیں، دکھتے نہیں ہیں، فرشتے کہاں ہیں دکھا، تو اس کا باپ بھی نہیں دکھا سکتا۔ تو نہ دکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے۔ ہوا ہے نظر نہیں آتی، فرشتے ہیں نظر۔ ایمان ہے کہ قبر میں مردے کو ڈالنے کے بعد یا تو عذاب ہوتا ہے یا اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ بے شمار ہم نے قبریں کھودی، آج تک ہم کو نہ جہنم کی کھڑکی دکھی قبر میں، نہ جنت کی کھڑکی دکھی، مگر ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور یہی ایمان ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ اس میں ہم نے شک و شبہ کیا تو ایمان سے ہم خارج۔ تو یہ کیسے بے غیرت مسلمان ہے کہ اس کا یہ ایمان نہیں کہ آقا موجود ہے، ایڈریس دو، پتہ بتاؤ، چندہ جمع کر کے میں ملنے جاؤں گا۔ اب اس کے بعد اس کا سارا زور اس پر ہے کہ بھائی سنی لوگ جو ادب میں یہ کہتے ہیں کہ پردہ کر، ہم یہ نہیں کہتے رسول اللہ مر گئے۔ ہمارا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ وعدہ الہی کے تحت اللہ کا وعدہ ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ تو اس وعدہ الہی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک آن کے لیے موت آئی، ایک آن کے لیے، اور فوراً آپ کی روح پاک آپ کے جسم میں لوٹا دی گئی، آپ زندہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضور کو بھی موت آئی لیکن حضور زندہ ہے۔ اب یہ کہتا ہے نہیں صاحب تم پردہ کر گئے بولو، تب بھی مطلب یہ ہوا کہ ہاں مر گئے۔ تم کہو نہیں ہماری نگاہوں سے اجل ہے، تو مطلب تو یہی ہوا کہ مر گئے۔ تم کتنے ہی اچھے القاب لگا لو، پردہ کر گئے، نگاہوں سے اجل ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، کتنے ہی اچھے القاب لگا لو، حقیقت تو یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ مر گئے تو مر گئے، مر گئی بولو۔ تو میں قرآن سے ایک آیت پیش کرتا ہوں، اسی میں جواب ہے، وہ جوابات بہت تفصیل سے بہت زیادہ دیے جا سکتے ہیں، اس کی اتنی حاجت نہیں ہے۔ آپ آئیے سورہ نحل اٹھائیے، پارہ نمبر 14 آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ انسان کی حیثیت بتا رہا ہے کہ انسان ہے کیسے تخلیق ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک گندے نطفے سے پیدا کیا، ایک گندے پانی سے پیدا کیا، اسی لیے وہ جھگڑالو ہے۔ انسان جو جھگڑتا ہے، یہ جھگڑنے کی فطرت اس میں کس بات کی بنیاد پر ہے کہ اس کو ہم نے کیسے خلق کیا؟ نطفے سے۔ اور نطفہ کیا ہوتا ہے؟ گندا پانی۔ نطفے کا ترجمہ ہوتا ہے گندا پانی۔ کتنا گندا، کتنا ناپاک پانی کہ جب خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس حال میں نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن چھو سکتا ہے۔ تو انسان کی اصل حقیقت ہے کہ انسان گندا پانی ہے، گندا نطفہ ہے۔ تو جرجس بھی جس چیز سے پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ ارے بولو یار، حقیقت ہے یا نہیں؟ کیا اس کا انکار کر سکتا ہے؟ جرجس بھی نطفہ ہے، گندا پانی ہے۔ تو جب یہ جلسے میں آئے تو اس کا الاؤنسر یوں کہے حضرات راستہ دے، گندا نطفہ چلا آ رہا ہے، گندا پانی چلا آ رہا ہے۔ اور کوئی اعتراض کرے کہ بھئی آپ نے مولانا کو گندا نطفہ گندا پانی کیوں کہا؟ تو فوراً جواب میں کہہ دیا جائے اسی کے لب لہجوں میں کہ ان کو حضرت کہو، مولانا کہو، حضور کہو، قبلہ کہو، کعبہ کہو، کچھ بھی کہو، حقیقت تو یہ ہے کہ ہے تو گندا ہی نطفہ۔ تو یہ چیز اپنے لیے یہ قبول نہیں کریں گے، کوئی بھی ان کا مولوی ان کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ یہ خود اس حقیقت کو نہیں کہیں گے۔ ہر عورت اپنے شوہر کی جورو ہوتی ہے، کیا یہ اپنی ماں کو ماں کہنے کی بجائے یہ کہتا ہے کہ اے میرے باپ کی جورو؟ اور کیا باپ کو یہ کہتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ باپ کو خصم بھی کہا جاتا ہے، اے میری ماں کے خصم۔ اس طرح کا جملہ اگر کوئی کہے تو اس کو بے ادبی مانی جاتی ہے۔
اس لیے یہ تو ہے کہ رسول اللہ کو وعدہ الہی کے تحت موت آئی، لیکن جب حدیث بیان ہے، حدیث موجود ہے کہ حضور زندہ ہے، تو پھر حضور کو ہم مردہ نہیں کہتے، بلکہ ادب میں ہم کیا کہتے؟ پردہ۔ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو بہرحال یہ جرجس صاحب کا ایک ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے ایک چیز اور دیکھتے چلیں کہ کس طرح کی گستاخی ابھی حال ہی میں آج کل ایک صاحب بہت چل رہے ہیں، ان کو نوجوان اکثر بہت زیادہ سنتے ہیں، اور اس کا نام ہے مرزا علی انجینئر۔ جانتے ہیں آپ اس کو؟ نیٹ سے جو جڑے ہوئے وہ لوگ جانتے ہوں گے۔ سنیے اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ ایک مولوی اسحاق گزرے جس کو یہ اپنا استاد مانتا ہے، غیر مقلد تھا، وہ مر گیا، بڈھا پاکستان کا تھا۔ اس کا جملہ بیان کرتے ہوئے یہ بدبخت کہتا ہے کہ مولانا اسحاق صاحب کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹک انبیاء کی گستاخی ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی الوہیت، اللہ کے ایک ہونے، اللہ کی عبادت کے لائق ہونے، اس پر اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ یہ ایک عجیب خود گستاخی ہے اپنے آپ میں۔ یہ خود اپنے آپ میں گستاخی ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید بیان ہو تو نبی کی توہین ہو۔ بھائی اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے والد کی تعریف بیان کیجئے تو کیا آپ کو اپنے والد کی تعریف بیان کرنے کے لیے اپنے چچا کی توہین کرنی پڑے گی؟ کہا جائے کہ میں دادا کی تعریف بیان کیجئے تو کیا آپ اپنے دادا کی تعریف بیان کریں گے تو اپنے والد کی توہین کریں گے؟ یہ کون سا انداز ہے؟ قرآن عظیم میں کوئی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اظہار کیا، اپنی تعریف توصیف بیان کی تو معاذ اللہ نبی کی توہین کی؟ ایک جگہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ نبی کی تعریف میں خود اللہ کی توحید کی تعریف ہے، خود رب کی تعریف ہے۔ اس لیے کہ جب نبیوں کی تعریف کی جاتی ہے، نبیوں کے کمالات کا اظہار کیا جاتا ہے تو خود بخود یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ جب نبی کو اللہ نے بنایا، اپنے انبیاء کو نبی نے اللہ نے بھیجا، تو جب یہ انبیاء کی یہ شان و عظمت ہے تو ان کے بنانے والے پروردگار عالم کی کیا شان و عظمت ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ توحید تو یہ ہے قرآن عظیم میں کہ اللہ نے توحید کے مثالیں اور ذکر نہیں کیا۔ ایک ایسی کوئی مثال یہ مرزا بدبخت پیش کر سکتا ہے کہ جہاں اللہ نے اپنی توحید کا اظہار کرتے ہوئے کسی نبی کی توہین کی ہو؟ اللہ نے اپنی توحید کا جب اظہار کیا تو یوں فرمایا، کیا تم اس اللہ پر ایمان نہیں لاتے جس نے آسمان بنائے اور ایسے آسمان بنائے کہ بغیر ستونوں کے اس کو قائم کیا؟ کوئی ستون نہیں، کون تھامے ہوئے آسمان کو؟ تمہارا پروردگار عالم۔ جب سے بنایا تب سے ویسے ہی ہے، نہ اس میں کوئی درار ہے، نہ کوئی شگاف ہے، نہ اس میں کوئی پیوند ہے، نہ اس کے رنگ میں کوئی تغیر اور تبدیلی ہے۔ تو نگاہ اٹھا اور آسمان کو دیکھ، تیری نگاہ آسمان کو دیکھ کر تھک کر زمین کی طرف لوٹ آئے گی اور تو اللہ کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی عیب نہ نکال سکے گا۔ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی شان اس طرح بیان نہیں کی کہ میں آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہوں اور اسی پانی سے جب تم بیج زمین پہ ڈالتے ہو یہ سبزہ اگاتا ہے، یہ بیج سے درخت نکالتا ہوں، درخت میں پھل پیدا کرتا ہوں، پھل میں بیج ہوتے ہیں، پھر ہر بیج سے میں درخت پیدا کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہوں۔ میں وہ ہوں جو زندے سے مردے کو نکالتا ہوں، مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہوں۔ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں نے زمین تمہارے لیے فرش بنائی، آسمان کو میں نے تمہارے لیے شامیانہ بنایا، یہ ساری کائنات کا تھامنے والا میں ہوں، ساری کائنات کا نظام میں چلا رہا ہوں۔ کیا تم آسمانوں پہ غور نہیں کرتے؟ کیا تم ستاروں پہ غور نہیں کرتے؟ کتنی جگہ اللہ نے اپنی شان بیان کی۔ یہاں تو کہیں بھی کسی قرآن کی آیت میں ہمیں نہیں ملا کہ اللہ اپنی تعریف بیان کرتے کرتے نبی کی توہین کر رہا ہو، معاذ اللہ۔ لیکن یہ بدبخت مرزا کے بکواسات دیکھیے، آپ کہتا ہے کہ جب اللہ کی تعریف ہوتی ہے تو نبی کی توہین تو ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بولی اصل میں تقویت الایمان۔
یہ حقیقت میں اپنے مولوی اور اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث مانتے ہیں، ہم کسی بزرگ کو نہیں مانتے۔ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تقویۃ الایمان میں مولوی اسماعیل دہلوی نے توحید بیان کرتے ہوئے ایسی بکواس بات کی، کہا کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان کے آگے چاہے مقرب ترین فرشتہ ہو اور ہر مخلوق چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اب مخلوق میں نبی بھی آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، آپ میں سب مخلوق ہیں۔ رب کے سوا جتنی اشیاء جتنی چیزیں سب مخلوق ہیں، کہا جتنی بھی مخلوق ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ معاذ اللہ، چمار کی تو حیثیت ہے لیکن ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ یہ وہی بولی ہے جو مرزا بول رہا ہے کہ اللہ کی شان بڑی ہے، اس کے سامنے تو نبی کوئی شے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں۔ اور بے بسی کا یہ عالم ہے کہ نبی ہو چاہے کوئی بھی ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ یہ بالکل صریح توہین ہے انبیاء اکرام کی، رسول اللہ کی توہین ہے کہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ یعنی جاہل کے نزدیک اگر کوئی اپنا پیشاب روک لے تو کیا معاذ اللہ وہ خدا کی ذات میں شریک ہو گیا؟ اللہ پیشاب پاخانے سے پاک ہے اس لیے وہ خدا ہے؟ یہ توحید کی تعریف نہیں ہے، یہ گھٹیا تعریف ہے۔ کیونکہ بہت ساری ایسی ذاتیں اور ایسی شخصیات ہیں کہ جو پیشاب پاخانے سے منزہ اور مبرہ ہے۔ دلیل دے دوں میں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ بولیے کہاں ہیں؟ ارے پتہ ہے یا نہیں آپ کو یار؟ آسمان میں ہے۔ کتنے سالوں سے ہے؟ ہمارے نبی سے 600 سال پہلے آسمان میں اٹھائے گئے اور حضور سے لے کر ہم تک 1450 سال، 14 پکڑ لے، 2000 سال سے آپ آسمان میں ہیں اور 2000 سال سے نہ آپ نے پیشاب کیا ہے نہ پاخانہ۔ تو پیشاب پاخانہ تو روکے ہوئے ہیں، تو کیا معاذ اللہ تیرے نزدیک اگر پیشاب پاخانہ عیسیٰ نے روک لیا تو وہ خدا ہو گئے؟ کیا یہ توحید کی تعریف ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا جنت میں وہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے ہے اور جسم کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ نہیں، جسم کے ساتھ ہے، اور جنت میں نہ پیشاب ہے نہ پاخانہ ہے۔ اور خود اگر ہمارے آقا کی بات کریں، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یہ پوری معراج کا عرصہ کتنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت تو کوئی نہیں جانتا اللہ رسول کے سوا، مگر اگر تخمینہ نکالے، اگر ہم اس پر قیاس کریں کہ حدیثوں میں جو ذکر آیا ہے کہ جنت کے دروازوں کی چوڑائی اتنے سال کی رہا، جنت کی اتنی وسعت، جنت اتنی بڑی، آسمانوں کی موٹائی 500 سال کی رہا، دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اگر ہم ساری چیزوں کو جوڑتے جائیں تو امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک تخمینہ ہے، ایک اندازہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری معراج کا سفر تقریباً 7 لاکھ سال بنتا ہے۔ یہ پورا عرصہ کتنے لاکھ سال کا ہے؟ 7 لاکھ سال۔ یہ بھی تخمینہ ہے، ایگزیکٹ فیگر نہیں ہے، یہ ایک اندازہ ہے۔ تو 7 لاکھ سال حضور معراج کے سفر میں رہے، 7 لاکھ سال آپ معراج کرتے رہے، جنت بھی دیکھا، دوزخ بھی دیکھا، انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی، فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی، فرشتوں انبیاء سے کلام بھی ہوا، اور پھر لامقام رب کا دیدار کیا، رب سے بھی کلام ہوا۔ مگر اس پورے عرصے میں کوئی روایت، کوئی مائیکل لال نہیں دکھا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سفر معراج میں کہاں پیشاب کیا۔ یہ تو ملے گا کہ دودھ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کو نوش فرمایا۔ یہ تو ملے گا کہ جنت کی نعمتیں پیش کی گئی، آپ نے جنتوں کی نعمت کو تناول کیا۔ مگر ایک روایت ضعیف سے ضعیف موضوع بھی روایت میں ملے گی کہ حضور نے فلاں مقام پر پیشاب کیا، فلاں مقام پر آپ نے پاخانہ قضاء حاجت کی، نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منزہ ہے، اگر رب چاہے تو اپنے نبی کو ان چیزوں سے دور فرما دے۔ آقا پیشاب پاخانہ اس لیے کرتے تھے کہ محتاج اس لیے نہیں، اس لیے کیا کہ ہمیں کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے۔ حضور خانے سے بھی پاک ہے۔ معراج پر اتنے طویل عرصے تک آپ بغیر کھائے پیے معراج کرتے رہے، 2000 سال سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں، لیکن نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، آسمانوں میں نہ کھانا نہ پانی، بغیر کھائے پیے آپ وہاں پر زندہ جسم کے ساتھ موجود ہیں۔ آقا بھی چاہتے تو کھائے پیے بغیر بھی آپ کی حیات رہتی، اس لیے کہ آپ کی حقیقت نور ہے، نور نہ کھانے کا محتاج ہے نہ پینے کا محتاج ہے، مگر کھایا کیوں پیا کیوں؟ اس لیے کہ حبیب تجھے بظاہر ہم بظاہر بشر بنا کر بھیج رہے، اے حبیب تو
کھا تاکہ میرے بندوں کے لیے تو جو کھائے وہ حلال ہو جائے اور جس کو تو چھوڑ دے وہ حرام ہو جائے اور جس طریقے سے تو کھائے وہ کھانے کا سلیقہ بھی آ جائے اور وہ کھانا سنت بھی بن جائے۔ آقا نے ہم پر کرم کرنے کے لیے تناول کیا، ہمیں سکھانے کے لیے کھایا بھی اور پیا بھی۔ لیکن یہ عجیب جہالت ہے کہ بدبخت کہتا ہے کہ کوئی شے ہی نہیں ہے، انبیاء کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ان کی بے بسی کا تو عالم یہ ہے کہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ میں کہتا ہوں اے کاش تیرے والد صاحب نے اس رات کو اپنے جذبات کو روک لیا ہوتا۔ یار بہت لپیٹ کے بول رہا ہوں اور بہت بے حسی ہے آپ۔ ہمارے یہاں تو اشاروں کی ہی تقریروں کو بہت زیادہ سمجھتے، زیادہ کھل کر بولو تو پسند ہی نہیں کرتے، مگر آپ لوگ بالکل تقریر سننے کا موڈ ہی نہیں ہے، مجاز ہی نہیں ہے یہاں۔ میں نے ایک ایسا جملہ بول دیا ہے کہ بات ختم ہو گئی، اس کی پورے رد ہو گئے، اس کا ترجمہ نہیں کہ کاش اس رات اس کے والد نے اپنے جذبات کو روک لیا ہوتا، یہ نتیجہ برآمد نہ ہوتا۔ جب بے موقع بے جذبات ظاہر ہو جاتے ہیں تو ایسے نتیجے نکلتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بدبخت توہینیں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی تو چھوڑیے نعوذ باللہ من ذالک، دیکھیے حضرت عمر کو بھی نہیں چھوڑا اس نے بدبخت۔ میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصاً حنفی علماء نے۔ اس سے سوال ہوا، شاید آواز تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آئی آپ کے، میں سنا دیتا ہوں تھوڑا، کیونکہ ساؤنڈ میں تھوڑا سا ایفیکٹ ہے اس کی۔ کسی نے سوال کیا کہ اذان میں، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا یہ اضافہ حضرت عمر نے کیا تو کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ تو یہ مردود خبیث جواب دیتا ہے کہ ہاں یہ بدعت ہے، اور بدعت کی ایجاد اور دین میں بدعت کو شامل کرنے کا حق کسی کو نہیں، چاہے وہ حضرت عمر ہو یا کوئی اور اس سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو بدعت داخل کرنے کا نہیں ہے۔ اور یہ حنفیوں کا جھوٹ ہے کہ حضرت عمر نے داخل کیا اس کو تو بدعت نہیں ہے، یہ بدعتی ہے، یعنی اس کے نزدیک حضرت عمر فاروق اعظم بھی بدعتی، یہی ایک سائسوٹ کی اولاد ہے۔ صحابہ تک اس کے نزدیک جو ہے نعوذ باللہ من ذالک بدعت سے پاک نہیں ہے، گناہگار ہے۔ اس جاہل کو اپنے عقل پر بڑا ناز ہے اور عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اور اس عقل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے، تو کسی کو حق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کا جواب دے دوں کہ دو روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اذان میں یہ جملے الصلاۃ خیر من النوم یہ خود سرکار نے شامل کیا، پہلی تو یہ بھی ایک روایت ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ روزانہ فجر کے لیے جب آپ اذان دینے کے لیے آپ جاتے تو سرکار کے حجرے کے قریب سے گزرتے تو آپ سلام پڑھتے اور زور سے کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر حضور آرام فرما رہے ہو تو حضور میری آواز سے بیدار ہو جائے اور نماز فجر کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ لیکن ایک دن یہ ہوا اتفاق سے کہ حضرت بلال گزرے، سردراتی ٹھنڈی کی رات تھی اور لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے اپنے گھروں میں دب کے پڑے ہوئے تھے، تو آپ یہ آواز لگاتے ہوئے جاتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگو نماز نیند سے بہتر ہے، نماز دین سے بہتر ہے۔ کہتے جب حضور کے حجرے کے قریب سے گزرے، سرکار اپنے حجرے پاک سے بات تشریف لائے، کہا بلال یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ لوگ ٹھنڈی کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہیں، اس لیے میں یہ آواز لگا رہا ہوں کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بڑے عمدہ اور بہترین جملے، اس کو اپنی اذان میں شامل کر اور فجر میں یہ جملے شامل ہیں۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کے مؤذن نے جملے کہے، آپ نے فرمایا اذان میں جملے شامل کر لو۔ اب اگر اس روایت پر ہم بھروسہ کریں کہ حضرت عمر نے اس کو شامل کیا تو اب اس کے بقول بدعت ہے، کسی کو اختیار نہیں کہ دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے، تو بدبخت کو یہ تو بخاری کی حدیث نظر آ گئی کہ جو ہمارے دین میں کوئی چیز لائے وہ مردود ہے، مگر اسی بخاری مسلم میں اس خبیث کو یہ حدیث نہیں ملی کہ آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء
خلفائے راشدین تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی پیروی. اور خلفائے راشدین میں ہے حضرت عمر دوسرے خلیفہ, اور آقا نے ان کے کاموں کو بدعت سے تعبیر نہیں کیا بلکہ اس کو بھی سنت قرار دیا, اپنے عمل کو بھی سنت فرمایا. وہ سنت الخلفائے راشدین, اور خلفاء کے عمل کو بھی آپ نے سنت قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے کچھ نیک اعمال اپنے زمانے میں رائج کیے, وہ بھی دین کا حصہ بن گئے. آج وہ بھی ہمارے لیے واجب العمل ہے. جیسے مثال کے طور پہ تراویح جماعت سے پڑھنا, یہ حضرت عمر کا عمل ہے, اس پر ساری امت کا اتفاق ہے. اسی طرح جمعے کے دن اذان ثانی کا اضافہ, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے ہم اہل سنت ہو, ہر کسی کی یہاں آپ دیکھیے جمعے کی نماز میں 2 اذانیں ہوتی ہے. یہ رسول کے زمانے میں نہیں ہوئی 2 اذان, ایک ہی اذان ہوتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک ہی اذان تھی, حضرت عمر کے زمانے میں ایک ہی اذان تھی. عثمان غنی نے اپنے زمانے میں اس کا اضافہ کیا اور وہ آج تک امت میں رائج ہے. کسی نے اس کو بدعت نہیں کہا. یہاں تک کہ محراب بنائی جو جاتی ہے آج, پکی محراب, اس کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے شخص امیر معاویہ ہے. امیر معاویہ سے پہلے اس طرح کی محرابیں نہیں بنائی جاتی تھی. آج کون سا وہابی ہے جن کی مسجدوں میں محراب نہیں بنتی؟ تو صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہوتا ہے, اس کو بدعت نہیں کہا جاتا. اور یہاں تک کہ یہ آخری ویڈیو دیکھیں اور اسی پر میں اختتام کروں گا. کسی کو کوئی اگر عقیدے کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے. وہ اجتہادی غلطیاں ہوتی تھی, اللہ گرفت کرتا تھا. اور قرآن عظیم میں جو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا جب تک ہم وحی نہیں نازل کرتے. تو اہل سنت کا تو یہ کہنا ہے کہ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی من جانب اللہ ہوتا ہے, اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. مگر یہ کہتا نہیں صاحب, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کا ہر عمل اللہ کے حکم اور وحی سے ہے, بلکہ صرف قرآن کی آیتوں کے بارے میں. باقی تو بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو نبی کرتے تھے وہ اجتہاد کرتے تھے, اس میں غلطی ہوتی تھی. اس خبیث جاہل کو یہی نہیں معلوم کہ اجتہاد مجتہد کرتا ہے, نبی مجتہد سے بھی اوپر ہوتا ہے. نبی کا عمل ہی شریعت ہوتا ہے, نبی کا عمل ہی شریعت ہوتا ہے. نبی اجتہاد نہیں کرتا, قرآن و حدیث کے مطابق مجتہد اجتہاد کرتا ہے. نبی سے جو فعل سرزد ہو جائے وہ شریعت بن جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, وقت نہیں ہے, صرف ایک میں مثال دیتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ امت کا نبی جو چیز ناپسند کر دے اللہ تعالیٰ امت کو حرام فرما دیتا ہے. جس چیز کو پسند فرما لے اللہ امت پر حلال کر دے, اور جس چیز کو اللہ حرام کرتا ہے نبی کے ناپسند ہونے کی بنیاد پر اس میں نقصان ہو جاتا ہے, نقصان دہ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں. اور نبی اس چیز کو پسند کر لے اللہ اس چیز میں فائدے رکھ دیتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام, پھر آقا مثال دیتے ہیں, داؤد علیہ السلام کو اونٹ کی چربی, اونٹنی کی چربی سے پسند نہیں تھی. اللہ نے اس امت پر, قوم بنی اسرائیل پر اونٹ کی چربی حرام کر دی. کھانا بھی حرام تھا اور ظاہری طور پر, اوپری طور پر بھی اس کا استعمال حرام ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے, سرکار نے اونٹ کی چربی کو پسند فرمایا اور اپنے صحابہ کو کہا کہ تم اونٹ کی چربی کھا سکتے ہو. اب یہ ہوا کہ یہودی جو ایمان نہیں لائے تھے, یہودی تھے, بنی اسرائیل سے تعلق تھا, وہ اونٹ کی چربی نہیں کھاتے رہے کیونکہ حضرت داؤد نے حرام کی تھی, تب سے حرام چلی آ رہی تھی. اب جب آقا نے اپنے لیے حلال کی, اللہ نے بھی امت پر حلال کر دی. صحابہ اونٹ کی چربی استعمال کرتے, موٹے تازے اور فرابہ ہو جاتے, تندرست ہو جاتے. یہودیوں نے دیکھا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اونٹ کی چربی کھاتے ہیں تو یہ تازہ موٹے ہو جاتے ہیں, تندرست ہو جاتے ہیں, ہم بھی کھائیں. جب یہودیوں نے کھانا شروع کیا تو وہ بیمار پڑنے لگے. ان کو بڑی حیرانی ہوئی, وہ حضور کی خدمت میں آئے, کہا کہ محمد یہ کیا بات ہے, ہم نے دیکھا کہ آپ کے اصحاب اونٹ کی چربی کھاتے ہیں تو موٹے تازے ہو جاتے, تندرست ہو جاتے, صحت مند ہو جاتے, ہم کھاتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے. آقا مسکرایا, کہا کیا تمہارے نبی داؤد نے اپنے اوپر اس کو حرام نہیں کیا تھا؟ کہا جب نبی کسی چیز کو اپنے لیے ناپسند کر لے وہ امت پر حرام ہو جاتی ہے, اللہ اس میں نقصان رکھ دیتا ہے. نبی جب کسی چیز کو پسند کر لے وہ حلال ہو جاتی ہے, اللہ اس میں فائدے رکھ دیتا ہے. تمہارے نبی نے اپنے لیے ناپسند کیا, نقصان رکھ دیا گیا, اب میں نے پسند کیا, فائدہ رکھ دیا گیا. اب اگر تم اونٹ کی چربی سے فائدہ پانا چاہتے ہو تو مجھ پر ایمان لاؤ, مسلمان ہو جاؤ. ایمان لانے کے بعد تم اگر اونٹ کی چربی کھاؤ گے تو فائدہ پاؤ. تو نبی کا عملی شریعت ہوتا ہے جناب. سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے نماز پڑھ کے نہیں بتائی, اللہ نماز پڑھنے سے
پاک اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک، وہ عبادت کرے، کسی کی عبادت کرے اس سے پاک۔ اللہ نے عبادت کا، نماز کا حکم دیا، واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز۔ اب نماز کیسے پڑھو یہ اللہ نے نہیں پڑھ کے دکھائی، اللہ پاک ہے، اس سے آقا نے پڑھی اور آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تب حضور نے جیسی پڑھی وہ فرض ہو گئی۔ حضور نے فجر کی 2 پڑھی، 2 فرض ہوئی۔ اگر حضور 4 پڑھتے تو 4 فرض ہو جاتے۔ حضور نے ظہر کی 4 پڑھی تو 4 فرض ہو گئی۔ اگر حضور 6 پڑھ لیتے 6 فرض ہو جاتی۔ حضور نے ظہر میں قرات خاموشی اختیار کی، قرات زور سے نہیں کی، وہ نماز سری جو ہے سری ہو گئی۔ آج تک خطیب خاموش ہے۔ سرکار نے عصر کی نماز میں قرات نہیں فرمائی، آہستہ سے قرات کی، آج بھی آہستہ سے کی جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز میں 2 رکعت میں قرات کی، تیسری میں آپ نے خاموشی سے قرات کی، اسی طرح ہو گئی۔ جیسا نبی نے پڑھا ویسا امت پہ وہ چیز فرض ہو گئی۔ ورنہ کوئی مائی کلال دکھا دے کہ اللہ نے کہا ہو، اللہ نے بتایا ہو، اے نبی ایسے سجدہ کرو، ایسا رکوع کرو، یہ کرو۔ ہاں یہ ہے کہ جبریل نے طریقہ سکھایا، طریقہ بتایا، مگر جبریل کی سنت نہیں کہلاتی۔ بھائی یہ 2 رکعت نماز سنت ہے، تو آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ جبریل کی سنت ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کی سنت۔ تو نبی کا عمل ہی وہ ہوتا ہے، اور اسی کو حدیث کی 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک ہوتا ہے حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری یا سکوتی۔ تقریری اور سکوتی دونوں بولتے ہیں تیسری کو۔ قولی کیا ہے؟ آقا جو کچھ فرما دے وہ حدیث قولی ہے، وہ بھی شریعت حکم ہے۔ حضور کسی کام کو کرے حدیث فعلی ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ اور حضور کی موجودگی میں کوئی صحابی کوئی کام کرے اور حضور منع نہ فرمائے، خاموشی اختیار کرے، وہ بھی شریعت ہے۔ تو حضور کا عمل بھی شریعت، حضور کا بولنا بھی شریعت، حضور کا کرنا بھی شریعت، حضور کی خاموشی بھی شریعت۔ تو نبی کو اجتہاد نہیں کرنا پڑتا، نبی کا عمل ہی شریعت ہوتا ہے۔ یہ جاہل کہتا ہے کہ نبی سے غلطی ہوئی، اور پھر مثال کیا دیتا ہے؟ عبداللہ ابن عبی کی نماز جنازہ پڑھائی حضور نے، جس پر اللہ نے تنبیہ کی۔ یہ مردود دکھا دے کہاں تنبیہ کی، بلکہ واضح طور پر ہے کہ عبداللہ ابن عبی منافق جب مرا، اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، حضرت عمر نے روکا، عرض کیا اللہ کے نبی آپ منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھے اختیار دیا۔ یہ بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، سرکار نے کہا میرے رب نے مجھے اختیار کی دیا ہے، چاہے میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں۔ اے عمر اس سے تو فائدہ نہیں، لیکن میں گمان اور خیال کرتا ہوں کہ میرے اس کردار اور اخلاق کو دیکھ کر اس کی قوم کے لوگوں کا دل نرم پڑے گا، اور بہت ممکن ہے کہ وہی مان لیا۔ اور وہی ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبی کی جب نماز جنازہ پڑھائی، اس کی قوم کے لوگوں نے دیکھا یہ تو حضور کے خلاف سازشیں کرتا تھا، پکا منافق تھا، مگر حضور اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کی قوم کے لوگ تقریباً 7,000 لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ توبہ میں آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ محبوب اب اس کے بعد کسی منافق کی نہ قبر پہ کھڑے ہونا، نہ ان کی کبھی نماز جنازہ پڑھنا۔ تو جب تک قانون نہیں آیا تو وہ عمل جو کیا گیا وہ گناہ نہیں ہوتا، اس کو خطا نہیں کہا جاتا۔ خطا تب ہوتا ہے جب قانون آ جائے، قانون کے خلاف ورزی ہو تو خطا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب تک قانون نہیں تھا کہ گاڑی چلاتے وقت آپ کو ہیلمٹ پہننا ہے، تو اگر آپ ہیلمٹ پہنے بغیر گاڑی چلا رہے تو آپ مجرم نہیں ہیں۔ اب قانون آ گیا کہ آپ کو بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننا ہے، اب اگر کوئی ہیلمٹ نہ پہنے تو مجرم ہے، اب جرمانہ ہوگا۔ کوئی بیوقوفی ہوگا کہ وہ آئے آپ کے ابا جان کے پاس اور کہے کہ بھائی آپ کے ابا کا ہم چالان کرنے آئے، کس بات کا؟ 50 سال پہلے یہ گاڑی جب چلاتے تھے تو بغیر ہیلمٹ کے چلاتے تھے، تو ابا جان کہیں گے بیوقوف کے بچے اس وقت ہیلمٹ پہننا کوئی ضروری تھا ہی نہیں۔ تو وہ خطا کہاں سے ہو گئی؟ خطا تب ہوتی ہے جب قانون بن جاتا ہے۔ تو حضور نے جس وقت نماز جنازہ پڑھائی نہ وہ خطا تھی، جب خطا ہی نہیں تھی تو پھر چاہے وہ اجتہادی ہو یا خطا مطلب مذموم خطا ہو، کسی کیٹیگری میں آپ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ خیر اس کے بہت سارے علمی جواب ہیں، لیکن بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ان اداروں سے فارغ ہے کہ جہاں پر اس طرح کی توہین سکھائی جاتی ہے۔ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اہل سنت و جماعت کے مدرسے کی بنیاد رکھی، جہاں سے رسول اللہ کے چاہنے والوں کی جماعت پیدا ہو، جہاں سے عاشقان مصطفیٰ کی فوج نکلیں گی۔ اس ادارے کی آپ خوب بھرپور مدد بھی کریں، اور سب سے بڑھ کر مدد یہ ہے جو مجھے یہاں سننے کو ملا، بڑا افسوس ہوا کہ یہاں لوگ دین سے بڑے غافل ہیں۔
حالانکہ بہار ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا صوبہ ہے بہار ہندوستان کا کہ جہاں سب سے زیادہ عالم نکلتے ہیں، لیکن آپ کے اس علاقے کے بارے میں نے جب یہ سنا کچھ لوگوں سے تو بڑا افسوس ہوا کہ یہاں لوگ اپنے بچوں کو عالم بنانے کی طرف توجہ نہیں دیتے، خرافاتوں میں بہت زیادہ ملوث ہے۔ یاد رکھیے یہ خرافاتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے ایک سے زائد بچے دیے، ایک سے زائد اولاد دیے، تو کم از کم ایک بیٹے کو ضرور عالم بنا، کم سے کم ایک۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے بیٹوں کو آپ عالم بنا لو، نہیں بھائی، دنیا کے بھی معاملوں میں رکھو، لیکن کم سے کم ایک بیٹے کو عالم بنا لو، تاکہ دو فائدے تو کم سے کم ہوں گے، ایک دنیاوی فائدہ، ایک آخرت کا فائدہ۔ دنیا کا فائدہ کہ خاندان میں اگر ایک عالم رہے گا پورے خاندان کو سنبھال کے رکھے گا، مسائل آپ اس سے پوچھیں گے، شریعت کے احکام آپ اس سے جانیں گے، اس کی نظر اپنے خاندان پر ہوگی، جہاں دیکھیں گا کہ یہ گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں وہ اپنے خاندان کی اصلاح کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اپنے خاندان کی صرف اصلاح ہی نہیں کرے گا بلکہ نیک راستے پر چلنے کی ترغیب بھی دلاتا رہے گا۔ ایک تو یہ دنیا بھی فائدہ ہے، اور آخرت کا یہ فائدہ جو میں نے ابتدا میں بتایا کہ یہ آپ کے لیے شفاعت اور نجات کا ذریعہ ہے کہ ایک عالم دین اپنی 7 پشتوں کو بخشوائے۔ تو اس غرض سے کہ آپ کی دنیا بھی سنورے، آخرت بھی سنورے، اب ضرور اپنے کم از کم ایک بیٹے کو ہر فرد عہد کرے کہ عالم ضرور بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہم کو اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اہل سنت و جماعت پر ہی موت عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معنی میں چاہنے والا اور محب بنائے۔ جو کچھ بھی بیان ہو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولنے کہنے میں کوئی لرزش غلطی ہو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔